اس تصویر میں مسلم اسٹوڈنٹس کے کارکن قائد اعظم محمد علی جناح کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ قاضی عیسیٰ کھڑے ہیں۔ قاضی عیسیٰ تحریک پاکستان کے ایک معروف رہنما تھے جنہوں نے قائد اعظم کے دورہ بلوچستان اور ان کی بلوچ رہنماؤں سے ملاقاتوں میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ قائد اعظم کے بلوچستان کے متعدد دوروں میں سے ایک تھا۔ اس تصویر میں 11 فروری 1948 کو نواب اکبر بگٹی اور سرکردہ بلوچ رہنما سپی کے شاہی دربار میں قائد اعظم کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ سپی میں قیام کے دوران قلات کی پاکستان میں شمولیت کے سلسلے میں قائد اعظم کی خان آف قلات سے 3 ملاقاتیں طے تھیں۔ آخری ملاقات 14 فروری کو ہربوئی میں خان آف قلات کی پہاڑی رہائشگاہ پر طے تھی، تاہم یہ ملاقات خان آف قلات کے اچانک طبیعت ناساز ہونے کے سبب ملتوی کر دی گئی۔ یہ تصویر 15 اکتوبر 1945 کو قائد اعظم محمد علی جناح اور خان آف قلات میر احمد یار خان سے ملاقات کے موقع پر لی گئی۔ بلوچستان کا صوبہ برطانوی بلوچستان کے علاوہ قلات، لسبیلا، خاران اور مکران کی ریاستوں پر مشتمل تھا۔ آخری 3 ریاستوں کو برطانیہ نے بطور امانت قلات کے حوالے کر رکھا تھا۔ تقسیم ہند سے 3 ماہ قبل قائد اعظم نے قلات اور برطانوی بلوچستان کے مستقبل میں اس کی حیثیت کے بارے میں برطانیہ سے مذاکرات کیے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم اور خان آف قلات کے درمیان ہونے والی کئی ملاقاتوں کے بعد 11 اگست 1947 کو پاکستان اور قلات کے درمیان موجودہ صورتحال برقرار رکھنے کے معاہدے کا اعلان کیا گیا، تاہم یہ بھی طے پایا کہ دفاع، خارجہ امور اور مواصلات پر معاہدے کے لیے مزید بات چیت کی جائے گی۔ اس دوران قائد اعظم کی سوچ میں تبدیلی آئی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح دیگر ریاستوں نے الحاق کیا ہے، قلات بھی الحاق کی دستاویز پر دستخط کر دے، تاہم خان آف قلات اور دارالعوام اسمبلی نے اس کی مزاحمت کی۔ 18 مارچ 1948 کو لسبیلا، خاران اور مکران پاکستان میں شامل ہو گئے۔ 26 مارچ 1948 کو پاکستانی فوج جیوانی، پسنی اور تربت پہنچ گئی۔ 28 مارچ 1948 کو خان آف قلات اپنی خشکی میں گھری ریاست پاکستان میں ضم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ اس سلسلے میں معاہدہ 15 اگست 1947 کی پچھلی تاریخوں میں کیا گیا۔ قائد اعظم متعدد اختلافات کے باوجود دل و دماغ تسخیر کرنے کی کوششوں میں کامیاب ہو گئے۔